السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور میں بھی بہت خوش ہوں، ٹھیک ہوں۔ اور آج جو ہے بالآخر 30 نومبر آ گیا ہے، اور عمران خان کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھوکا جائے گا۔ اور آج جو ہے وہ تھوڑا سا خطرناک دن بھی ہے۔ خطرناک اس حوالے سے کہ جناب حکومت نے طے کر لیا ہے کہ یہ اس کو کچلنا ہے، جلسے کو کچلنا ہے، کارکنوں کو گرفتار کرنا ہے۔ اور رات گئے تک میں آپ کو بالکل یہ معلومات دے رہا ہوں کہ پورے پنجاب سے گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اصل یہ گرفتاریاں جو ہے نا، یہ لاہور کے جلسے کو روکنے کے لیے یہ ایک ابتدائیہ ہے، پہلا شو ہے ان کا۔ حکومت نے کہا ہے کہ جی لاہور کا جلسہ کسی صورت نہیں ہونے دینا، کیونکہ لاہور کے جلسے سمندر کی طرح ہوگا اور اس میں وہ بہہ جائے گی حکومت۔ ادھر اپوزیشن نے بھی طے کر لیا ہے کہ جناب یہ جلسہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یار ہمیں باہر سے فون آتے ہیں دوستوں کے کہ یار یہ حکومت جلسہ کیوں نہیں کرنے دیتی، یعنی کہ کوئی کیوں نہیں کرنے دیتی جلسہ۔ جو جمہوری ملک ہے وہاں سے ہمیں فون آتے ہیں کہ یہ جی جلسہ کیوں نہیں کرنے دے رہی، چار دیواری کے اندر۔ یہ بھی دیکھیں نا، چار دیواری کے اندر۔ اس کے بعد تو ابھی جلوسوں کی باری آئے گی اور دھرنوں کی باری آئے گی، وہ علیحدہ ہے۔ ابھی تک پی ڈی ایم نے کوئی بھی چار دیواری کے باہر جلسہ نہیں کیا۔ چار دیواری کے اندر جلسہ ڈکٹیٹر کے دور میں بھی منع نہیں کیا گیا۔ کوئی عوام کو تکلیف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ حکومت چونکہ فاشسٹ حکومت ہے، ہٹلر کی حکومت ہے، اس لیے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو ہی ختم کرنا ہے اپوزیشن کو۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے پہنچ گئے ہیں وہاں پہ۔ رانا ثناء اللہ، یوسف رضا گیلانی صاحب پہلے وہاں موجود تھے، ان کے چاروں بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور وہاں پہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پہ گجرانوالہ میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، گجرات میں کیا جا رہا ہے، اور بالکل پنڈی تک لوگوں کو، سہاوا پنڈی تک لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ گرفتاری صرف ملتان کے لیے نہیں ہے، یہ گرفتاری آئندہ انہوں نے طے کر لیا کہ میں نے یہ گرفتاری کرنی ہے۔ اور مسٹر نیازی نے وہاں پہ رینجرز کو بلا لیا۔ دیکھیں جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو، بہت جلسہ نہیں، کوئی قتل و خون غارت ہونا ہے۔ رینجرز فوج کو بلا لیا عمران خان نے، اور کل فوج کے ہیڈ کوارٹر کا اس نے دورہ کیا ہے، صرف یہ شو کرنے کے لیے بزدل نیازی نے کہ فوج میرے ساتھ ہے اور مجھے یہ تنگ نہ کرے اور یہ نہ کرے، اور وہ اس لیے اس نے کیا۔ کل کے دورے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اپوزیشن پہ روب ڈالنے کے لیے یہ دائر کیا۔ اور اس سے پہلے قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایک دو دن پہلے میٹنگ میں بھی شرکت کروائی ہے عمران خان نے، اس کا مقصد بھی یہی تھا، عوام پہ روب ڈالنے کے لیے اور حکومت یہ بتانے کے لیے کہ فوج اور عمران خان ایک پیج پہ ہیں۔ یہ فوج کو غلط استعمال کر رہا ہے مسٹر نیازی، یہ بہت بڑا نقصان کرائے گا۔ یہ میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، یہ بہت بڑا نقصان کرائے گا۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آصفہ بھٹو نے کراچی سے پہنچنا ہے ملتان، اور ان کا بھی یہی ہے کہ وہ سکھر، ملتان کراچی سے سکھر اور سکھر سے وہ بذریعہ روڈ آنا چاہ رہی ہیں۔ ادھر مریم نواز نے ابھی، جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان کے نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں نے یہاں سے جو ملتان ہائی وے کا نیا موٹر وے بنا ہے اس پہ انہوں نے جانا ہے، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے، حکومت نے 100% یہ طے کر لیا ہے کہ مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے۔ مریم نواز کو لازمی، لیڈروں میں سے، اور لیڈروں کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے نا، لیڈروں میں سے انہوں نے مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے،
اور اس کے لیے انہوں نے کیس پہلے ہی بنا رکھے ہیں. وہ مزار قائد والا کیس بھی بنا رکھا ہے. ادھر جس کو بلٹ پروف گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اس کا پہلے بنا رکھا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے جلسے ہوئے ہیں اس کے اوپر مریم نواز کا کیس بنا کے رکھا ہوا ہے، جس میں مریم نواز صاحب کو کہتے رہے ہیں کہ اس میں ضمانت کرا لو. سارے وکلاء نے کرائی ہے، سب نے کرائی ہے. مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ میں ضمانت نہیں کراؤں گی. ہم نے ذاتی طور پہ بھی ریکویسٹ بھیجی تھی تو انہوں نے کہا جی میں ضمانت نہیں کراؤں گی. اب حکومت جو ہے آج مریم نواز کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے یہ ذرائع بتا رہے ہیں، سارے ٹی وی چینل والے بتا رہے ہیں کہ وہ بذریعہ موٹر وے ملتان پہنچنا چاہتی ہیں. غلط، یہ غلط ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج جیسے کہ حالات ٹینشن والے ہو چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جانا چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ہیلی کاپٹر کی سروس پرائیویٹ موجود ہے. وہ کیوں یہ اتنا بڑا رسک لے رہی ہیں کہ موٹر وے سے جائیں وہ اور ان کو کہیں بھی پولیس والے گرفتار کر لیں؟ کیونکہ یہ کوئی کرونا کا بہانہ نہیں ہے. انہوں نے طے کر لیا کہ اپوزیشن کو جلسے نہیں کرنے دے رہے، کیونکہ ہر جلسے میں جو عمران خان کی چھترول ہو رہی ہے نا 11 جماعتوں سے، تو وہ یہ نہیں چاہ رہے. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان چاہ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے اب بس اس ملتان کا، چونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ کمزور جلسہ ہوگا، اس کو ہم روک لیں گے. اس کے بعد لاہور میں تو بڑا جلسہ آئے گا، تو وہ ریہرسل جیسے ہوتی ہے نا، یہ ریہرسل ملتان سے وہ کر رہے ہیں. لیکن ملتان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارکن اور زیادہ پرجوش ہیں. نہ صرف پیپلز پارٹی کے پرجوش ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پرجوش ہیں، مسلم لیگ نون کے پرجوش ہیں. آج انہوں نے اپنے جلسوں کا اعلان کیا ہے. پیپلز پارٹی کا جلسہ جو ہے یوسف رضا گیلانی کی رہائش گاہ سے نکلے گا، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے وہ دارالعلوم ملتان سے نکلے گا. اور مریم نواز صاحبہ کا بھی انہوں نے اعلان کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان کا فلانی جگہ سے نکلے گا. اب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری حکومت نے سوچ لی ہے کہ مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے. وہ پہلے بھی ان کا تھا، تو اب یہ اس میں ان کو راستے میں وہ روکیں گے، اور اس میں ان کو ہیلی کاپٹر پہ جانا چاہیے. یہ میری اور قانونی ٹی وی کی طرف سے تجویز ہے. اور میں نے مجھے ایک بندے نے کل، یقین کرو، اس نے کہا ہے کہ میرا پیغام مریم نواز صاحبہ تک دے کہ خدا کے لیے وہ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں. اس نے 3 دفعہ مجھے کہا ہے، اور میں مریم نواز صاحبہ کو یہی کہہ رہا ہوں، ہر دفعہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں. اور یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ فاشسٹ حکومت ہے، نازی پارٹی کی حکومت ہے. آپ اس میں کوئی توقع نہ کریں، خیر کی توقع. یار جو بندہ جنازے میں نہیں آیا کسی کے، آپ اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح حالت میں ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہوتی تو شہباز شریف باہر آیا، اس کو وہاں پہ کوئی جنازے میں نہ آتا. وہ ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ سوچ رہے ہیں نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے. وہ کرٹسی والے نہیں ہیں. وہ نواز شریف کی طرح یہ نہیں کہ ساری جلسے جلوس چھوڑ کے عمران نیازی کو پوچھنے اس کے ہسپتال میں چلے گئے تھے. نو. آج مریم نواز صاحبہ کو یہ خطرہ نہیں لینا چاہیے. انہوں نے، مریم نواز صاحبہ نے آگے کہہ دیا ہے کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو شاید خاقان عباسی جو ہے نا اس تحریک کو لیڈ کریں گے. بہرحال آج سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تحریک شروع ہو گئی ہے. ان کو یہ چاہیے، مسلم لیگ نون والوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو، کہ آج ادھر ہر چوک میں جو ہے وہ جلسے کریں. جلسہ کرنا ان کا آئینی حق ہے. جلسے کریں، جلوس نکالیں، اور ادھر انگیج کریں، پولیس کو انگیج کریں، سارا کچھ کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اس کے خلاف احتجاج نہیں ہونا چاہیے. آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. اگلی ویڈیو تک آتے ہیں، کیونکہ ابھی تمام رستے ملتان کے سیل کر دیے گئے ہیں.
तमाम रास्ते बुरी तरह सील कर दिए गए हैं। अभी मोबाइल सर्विस भी बंद होने लगी है। और ये जो न्याजी कहता है कोरोना कोरोना, वहाँ हज़ारों की तादाद में रेंजर्स और पुलिस वाले खड़े हैं, वो जलसे से भी ज़्यादा खड़े हैं, उनमें कोरोना नहीं फैल रहा। और कल तो दिखा रहे थे कि बगैर मास्क के पुलिस वाले सारे खड़े। तो दोस्तों, ये बदनीयती वाला कोरोना है, ये असली कोरोना नहीं है, ये बदनीयत कोरोना है।